نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ظالم اور جابر جو حکمران ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے بچوں پر رحم نہیں کرتے، بڑوں کی بات کو سنتے۔ آج مجھے بتائیں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ وہاں چائنا سے مال ملے گا، اتنے پیسوں کا ملے گا، پاکستان میں لا کر بیچتے ہو تو بڑا اس کے اندر 10 لاکھ کا پرافٹ ہے، لیکن چائنا کے اندر جانا ہے تقریباً آپ کو 1 مہینے کے لیے جانا پڑے گا، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے ملتا بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر لوگ، میں کئی ایسے تاجروں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جس وقت جہاز میں بیٹھتے ہیں اپنے ساتھ پاکستان سے چیزیں لے جاتے ہیں، چنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہاں پر پھر گزارا مزارہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہاں پر حرام بہت زیادہ ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ وہ بات کون سی ہے؟ ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ یعنی مصائب و آلام کی صورت کے اندر سچے اور جھوٹے کی پہچان ہوتی ہے کہ جس وقت بندے پر مصائب و آلام ڈالے جائیں پھر انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ اس آزمائش کے اندر کتنا صابر رہتا ہے، کہ جہاں پر اس کو اللہ کی طرف سے انعام و اکرام مل رہے تھے اس پر وہ خوش تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصائب و آلام کا جب سلسلہ ہوا پھر بھی وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل سے راضی ہے، وہ واو اللہ نہیں مچاتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خوشی اور غمی کی حالت کے اندر وہ اللہ کے ساتھ راضی رہتا ہے۔ یہ نہیں خوشی ملے تو راضی رہے، غم ملے تو ناراض ہو جائے۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ مومن کی شان کیا ہے؟ چاہے حالت خوشی ہو، چاہے حالت غم ہو، ہر حالت کے اندر وہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ تو یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ آج اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اب مصائب و آلام جو ہے میرے قریب ہی نہ آئیں، ساری زندگی میری خوشحالی کے اندر گزرے، نہ میرے بدن پر مصیبت آئے، نہ میرے مال کے اندر آئے، نہ میری اولاد کے اندر آئے، ساری زندگی میں خوشحالی والی زندگی گزاروں، تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ انسان پوری زندگی کے اندر 2 حالتوں میں سے ایک حالت کے اندر رہتا ہے۔ وہ 2 حالتیں کیا ہیں؟ خوشی کی حالت ہے اور غمی کی حالت ہے۔ کبھی انسان کی حالت خوشی میں گزرتی ہے، کئی انسان کی حالت غم کے اندر گزرتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بندہ ایک ہی حالت کے اندر برقرار ہے۔ خوشیوں کی حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، کسی کو اعلیٰ قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے، کسی کو تھوڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح غم کی حالت بھی مختلف ہے، کسی کو بہت بڑا غم لاحق ہوتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ معمولی سا غم دے دیتا ہے، لیکن ہر چیز وہ اللہ کی طرف سے عین حکمت ہے۔ اگر بندہ اس پر صابر رہے اور نعمتوں کے ملنے پر شاکر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنی بارگاہ سے انعام و اکرام کا سلسلہ اپنے اس بندے کے لیے پیدا فرماتا ہے۔ اب میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع کے حوالے سے اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمائی۔ اب اس کے اندر جو پہلی حدیث پاک ہے یہ جامع الترمذی کی روایت ہے اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ تعالی بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، تو اسے فوری طور پر دنیا میں سزائیں دیتا ہے، اسے دنیا میں فی الفور سزا دے دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ دنیا کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا فی الفور اس کو دنیا میں مل جاتی ہے، اور آخرت کی جو بہت بڑی سزا ہے، ناقابل برداشت سزا جس کو کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اس سزا سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، لوگ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ان کی فوری گرفت ہو، مال کے اندر پریشانی آ جائے، جان کے اندر آ جائے، اولاد کے اندر آ جائے، تو بسا اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یار کیا ہو گیا ہے، میں ہی بیمار رہتا ہوں، میرے گھر کے افراد بیمار رہتے ہیں، نقصان میرے مال کو ہی ہوتا ہے، فلاں میرا پڑوسی جو ہے اسے آج تک کوئی مصیبت پہنچی نہیں، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو نیک کام بھی کرتا ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے کہ انسان کا جو کھاتا ہے گناہوں کا وہ دنیا میں کور ہو رہا ہے۔ وہ دنیا کے اندر اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، اللہ اس کو فی الفور دنیا میں اس کا حساب کیا کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے فوری طور پر دنیا کے اندر سزائیں دیتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب کسی بندے کی برائی چاہتا ہے، کسی کی بھلائی نہیں چاہتا، برائی چاہتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس کی سزا مع گناہوں کے محفوظ رکھتا ہے حتیٰ کہ اسے قیامت کے دن پوری پوری سزا دے گا۔ اس نے دنیا کے اندر گناہ کی، آج کئی لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ کسی کو سمجھائیں کہ یار تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے تم بجلی چوری کی استعمال کر رہے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا ہے تم سود پر لین دین کر رہے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں رشوت کھاتے ہوئے، تو وہ بندہ بسا اوقات دھوکے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اگر یار یہ میں کام کر رہا ہوں میں مجبور ہوں، آج کل کے حالات کے اندر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارا گزارا، تو پھر وہ یہ آگے سے لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ کام غلط ہوتا تو مجھے سزا مل جاتی، بلکہ میں دن بدن ترقی کر رہا ہوں۔ اب دن بدن ترقی کرنا یہ اس کے لیے دھوکہ ہے، جس دھوکے کے اندر وہ بندہ مارا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کے گناہ پر اس کو سزا فی الفور نہیں ملتی بلکہ گناہوں کے باوجود اس کے سزا کا سلسلہ مؤخر ہو رہا ہے، تو یہ بندہ جو ہے وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا۔ تو قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے گناہوں کی سزا اس کو قیامت والے دن دے گا، تو قیامت کے دن کا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو آج
ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، اور کئی ایسے بندے ہیں جو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ مصائب و الام کا سلسلہ جب طول پکڑتا ہے تو ان کی بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور بدگمانیوں کے نتیجے کے اندر وہ بندے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بدگمانی کر رہے ہیں۔ اب اگلی جو روایت ہے یہ بھی جامع الترمذی کی بھی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ملتا ہے، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ملتا ہے۔ جس پر جتنی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے اس کو اس کی مصیبت کے مطابق اللہ ثواب بھی بڑھا دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ اس کو جانی طور پر بڑی بیماری ہو، عام بیماریاں ہیں کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہوا ٹھیک ہو گیا، اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ساری زندگی انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، ساری زندگی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور ان بیماریوں کا ساری زندگی احساس رہتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا بندہ مومن جو ہے اس کو گھبرانے کی ضرورت کہ وہ بیماری کی حالت کے اندر مبتلا ہے یا ساری زندگی تنگ دستی رہتی ہے، وہ کوشش کرنا چاہتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، کوشش کر کر کے اس کے حالات ٹھیک جو ہی اس کا سلسلہ زندگی کا رہتا ہے، جس طرح بچپن تھا جوان ہوتا ہے تو مزید حالات وہی ہیں، بڑھاپے میں جاتا ہے حالات تو بندہ کہتا ہے کہ میرے حالات تو ساری زندگی ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی مصیبت بڑی ہو اس بندے کے لیے ثواب بھی بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے ثواب بھی کہ اس کو مسلسل اس کے لیے نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ابتلاہم تو انہیں مصائب و الام کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ کس کے اندر مبتلا کرتا ہے؟ یہ اللہ کا محبوب بننے کا نسخہ ہے۔ اگر پریشانی آئے، بیماری آئے یا کوئی بھی سلسلہ ہو، مال پر آفت آ جائے، جان پر آفت آ جائے، اولاد پر آفت آ جائے، گھر پر آفت آ جائے، عائض و اقارب پر آفت آ جائے، کسی بھی حوالے سے آفت آئے تو بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس حالت کے اندر اپنے رب سے رجوع اختیار کرنے چاہیے کہ یا اللہ اس آفت کا خالق اور مالک تو ہے، یا اللہ یہ آئی ہے مجھے اس کے اندر صابر رکھ، اور تیرے حکم سے اس نے واپس جانا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو مصائب و الام کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آگے بڑا پیارا جملہ شاہ فرمایا فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، اس حالت کے اندر جو بندہ اپنے رب سے راضی رہا تو اس کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا پروانہ ہے، اور وہ شخص جو اس حالت کے اندر اپنے رب سے ناراض ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ناراضگی کا پروانہ ہے۔ اس حالت کے اندر بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے تو پھر رب بھی راضی ہے، اگر اس حالت کے اندر بندہ اپنے رب سے ناراض ہے تو اللہ بھی بندے سے کیا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو موج اسی بندے کی بنتی ہے کہ جو مصائب و الام کے آنے کی حالت کے اندر
اپنے رب کا صابر بندہ بنا رہتا ہے اور اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اب اگلی جو روایت ہے یہ جامع الترمذی کی روایت ہے اور اس کو حضرت امام مالک نے بھی روایت فرمایا۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال البلاء بالمؤمن او المؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، مال، اولاد کی مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ کتنی چیزیں شاہ فرمائی؟ 3۔ پہلا کیا ہے؟ اس کی جان، پھر اس کا مال اور اس کی اولاد۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا یزالو، یہ ہمیشگی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لا یزالو کا جو کلمہ ہے کس کو بیان کرنا؟ جس ہم کہتے ہیں علم لا زوال دولت ہے۔ علم لا زوال کا مطلب کیا ہے؟ ایسی دولت ہے جو زائل ہونے والی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے لا یزالو کے صیغے سے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ، چاہے بندہ مومن ہے چاہے بندہ مومنہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد کے حوالے سے مسلسل مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا تو پھر بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لوگ پریشان ہوتے یار حالات ٹھیک نہیں ہیں، پہلے کاروبار بڑا اچھا تھا، آج کاروبار کے اندر جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہو رہا، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو کبھی بندہ یہ سوچ لے ہو سکتا ہے مجھے آزمایا جا رہا۔ پہلے انسان کی صحت بڑی اچھی تھی، اب بیمار ہو گیا ہے، دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، تو کبھی بھی بندہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر گلہ شکوہ نہ کرے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے میں ٹھیک تھا۔ تو بندہ یہ کہ اللہ پہلے ٹھیک تھا، تیرا شکر ہے، اب اگر وجود جو ہے بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صبر اختیار کریں کہ اس کا دیا ہوا یہ وجود ہے اور اس وجود کے ہر حصے پر میرے اللہ کا امر چلتا ہے۔ آنکھیں جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے کھلتی ہیں، زبان بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کان بھی اللہ کے حکم سے سنتے ہیں، میرے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے اس پر میرے رب کا حکم چل رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مسلسل بندہ مومن اور مومنہ کو اس کی جان، مال، اولاد کے حوالے سے مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی یلقى اللہ تعالی، یہاں تک کہ وہ رب سے اس طرح ملتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوتی ہے۔ ملاقات کس حالت میں ہوتی ہے؟ کہ دنیا کے اندر اس نے مصائب و آلام کو جھیلا، مصائب و آلام کو برداشت کیا، جان کے اندر مصیبت آئی صابر رہا، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، دعا ضرور کرتا تھا یا اللہ یہ مصیبت آئی ہے اس کو اپنے کرم سے ٹال دے۔ مال پر مصیبت آئی، دنیا کے اندر اپنے رب سے عرض ضرور کرتا رہا یا اللہ اس میرے مال پر جو مصیبت آئی ہے یا اللہ میرے مال پر اس مصیبت کو ٹال دے، لیکن اس نے گلہ شکوہ نہیں کیا، مسلسل وہ ان چیزوں کو برداشت کرتا رہا۔ جب اس کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی فوت ہونے کے بعد تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کس حالت کے اندر ملاقات کرتا ہے؟ وما علیہ من خطیئتہ، اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو صاف ستھرا کر کے اپنی ملاقات کے قابل کر دیتا ہے۔ جس طرح نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو جس وقت ظاہری نماز جو اللہ کا قرب ہے پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اپنے ظاہری اعضاء کو دھو کر آتا ہے،
اس کو پاکیزہ کر کے اپنے آپ کو رب کے حضور کھڑا ہونے کے قابل کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن دنیا کے اندر جس وقت مصائب و الام کے اندر گھرا ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، صبر کے نتیجے کے اندر اللہ اس کی روح کو باطنی وضو کی کیفیت عطا فرما دیتا ہے، اس کا باطن جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جس سے وہ اللہ کے قرب کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ایسی پاکیزگی ہوتی ہے کہ اس کے ذمے کسی قسم کا گناہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ مصائب و الام کے نتیجے میں اللہ کے انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ خوشی کی حالت ہو خوش رہتے ہیں، جو ہی غم آ جائے تو واویلا مچا دیتے ہیں، پورے علاقے کے اندر اس نے شور مچایا ہوا ہے، جہاں پر بیٹھتا ہے وہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ اور خدا کے بندے، جب تجھے اللہ نے دیا تھا اس وقت تو خاموش تھا، لوگوں کو بتاتا بھی نہیں تھا کہ اس کاروبار کے مجھے اندر اتنا پرافٹ ملا ہے، اس کے اندر مجھے اتنا نفع حاصل ہوا ہے، اس کو چھپا کر رکھتا تھا۔ اور جب تجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر مال کے اندر، جان کے اندر، اولاد کے اندر تھوڑی سی پریشانی آئی ہے تو پورے علاقے کو پتہ ہے، پورے علاقے کے اندر شور مچ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ اس لحاظ سے لوگوں کو کہے یار میرا فلاں بیٹا بیٹی بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس کی ممانت نہیں ہے، یہ اللہ سے راضی ہونا ہے کہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ایک ہوتا ہے اس کو بے صبری کی حالت کے اندر واویلا مچانا، یہ منع ہے کہ بے صبری کی حالت کے اندر واویلا نہ مچائے، بلکہ اس پر صابر رہے، اور صبر کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر انعام و اکرام کی عطائیں ہوتی ہیں، اللہ انعامات عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی جو روایت ہے جس کے اندر آپ سنیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت محمد بن خالد السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑی کمال کی یہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ فی جسده او فی ماله او فی ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی بندے کے لیے کوئی درجہ رب کی طرف سے مقدر ہو چکا ہو، ازل کے اندر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس بندے کو میں دنیا کے اندر یہ مقام عطا فرماؤں گا، یہ سارے فیصلے ازلی ہیں۔ اگر ازل کے اندر فیصلہ ہو گیا ہے کہ انسان نے فلاں بیماری کے اندر مبتلا ہونا ہے تو تقدیر کو تدبیر نہیں بدل سکتی، تقدیر کو تدبیر نہیں بدل سکتی۔ تدبیر کا مطلب انسان بڑی کوشش کرے کہ یار وہ فلاں بیماری میرے پاس بھی نہ آئے، اس بیماری کے بچاؤ کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بسا اوقات آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جو زیادہ احتیاطیں کرتے ہیں وہ زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فیصلے اٹل ہیں، عالم ازل کے اندر ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے اس پر دنیا کے اندر جس وقت اس کی عمر 30 سال کی ہوگی یہ بیماری اس کے وجود پر ڈالی جائے گی۔ اب 30 سال سے پہلے اس کی عمر 28 سال 29 سال ہے، وہ اس بیماری سے بچاؤ کی ساری تدبیریں بھی کرتا ہے، لیکن وہ تقدیر کا فیصلہ اٹل ہے، اس نے ہو کر رہنا ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے یار میں بڑی حفاظت کے ساتھ
سواری پر سوار ہو کر جا رہا تھا، اچانک ہی پیچھے سے کوئی آیا، اس نے ٹکر لگا دی۔ میری غلطی تھی نہیں، میں تو صحیح سمت کے اندر سفر کر رہا تھا، لیکن مار کوئی اور گیا۔ یہ وہ تقدیر کا فیصلہ تھا کہ وہ بظاہر تدبیر اس نے اختیار کی ہوئی ہے کہ وہ اصولوں کے مطابق جو ہے اپنا نظام چلاتے ہوئے کام کر رہا ہے، لیکن یہاں پر تقدیر جو ہے وہ تدبیر پر غالب آ جاتی ہے۔ تقدیر کس پر غالب آ جاتی ہے؟ تدبیر پر غالب آ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقرر فرما دیتا ہے، اس کو فلاں مقام ملے گا، ازل کے اندر فیصلہ ہو گیا، جس طرح غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ازل کے اندر فیصلہ ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو واصل جہنم کریں گے۔ اس وقت کے دور کے اندر کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا لیکن ان سے کام پورا نہ ہوا، کوئی نکلا اور راستے میں پکڑا گیا۔ اور کیسی شان اللہ کی کہ اس مشن کے لیے اس بندے کا انتخاب کیا جس کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا۔ پھر بعد میں ساری نوازشات ہوئی، ساری نوازشات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعد میں ہوئی۔ تو یہ سارے ازلی فیصلے ہو چکے ہیں، اور انسان صرف اور صرف دھوکے کے اندر مارا جا رہا ہے۔ انسان بعض وہ کہتا ہے میری محنت، میری کوشش۔ تیری کیا کوشش ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ تیرے اعضاء کے اندر طاقت ہی نہ پیدا کرتا تو کوشش کر کے دکھا۔ تیرے پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت ہی نہ ہوتی تو گھر سے ایک قدم تو اٹھا کے دکھا۔ تیرے پاؤں کے اندر طاقت اس نے پیدا کی، تیری زبان کو بولنے کی طاقت اس نے دی، تیری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اس نے دی، پھر بھی تو کہتا میری محنت، میری کوشش۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ جس نے تیرے پورے وجود کو باصلاحیت بنایا۔ باصلاحیت بنانے کے نتیجے میں تمہیں کئی کئی نعمتیں دیں، لیکن تیری پھر بھی توجہ مسبب الاسباب سے ہٹ کر اپنے اندر ہی پڑ جاتی ہے۔ اور جس وقت تو کام کر رہا ہو تیری نظر جو ہے وہ اپنے رب پر ہونی چاہیے کہ میرے مولا میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تیرا کرم ہے، تو یہ کام عظیم کام مجھ سے لے رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ازل کے اندر یہ فیصلہ کر دے اس کو یہ مقام ملنا ہے، آگے فرمایا لیکن وہ مقام اس کو ملنا ہے جہاں تک یہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ عبادتیں بہت زیادہ کرے، لیکن عبادتوں کے نتیجے میں یہ اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ازل کے اندر جانتا تھا کہ اس کو اتنا بڑا مقام دینا ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کی عبادات اس کو وہاں نہیں پہنچا سکتی۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، یا وہ بیمار ہو جاتا ہے، یا اس کی اولاد پر مصیبت کا سلسلہ پڑ جاتا ہے، یا اس کے مال پر پڑ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر اسے اس پر صبر بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر کیا دیتا ہے؟ وگرنہ بڑے بڑے پہلوان جب مصائب و علام آتے ہیں رہ جاتے ہیں۔ انسان صبر اپنی ہمت سے نہیں کرتا، کس سے کرتا ہے؟ اپنے رب کی توفیق سے کرتا ہے۔ اگر صبر کی مثال دیکھنی ہے تو کربلا کے اندر دیکھیں، اتنی عظیم مثال، اور وہ صبر کی مثال بھی ملتی ہے اللہ کی توفیق سے کہ حضرت امام علی مقام کو اتنی بڑی صبر کی طاقت اللہ نے دی کہ ایسا واقعہ ہوا کہ سامنے اولاد جو ہے ان کے جسم کٹے ہوئے ہیں، بڑا بیٹا بھی سامنے ہے، سب سے چھوٹا بیٹا بھی سامنے ہے، درمیان والا بیٹا حضرت امام زین العابدین وہ بیمار ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ میرے دنیا سے شہادت کے بعد یہ بھی خیال نہیں ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ کیوں؟ پتہ تھا کہ یہ مقام صبر ہے،
اور صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ بشارت ہے۔ صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جسم، اس کے مال، اس کی اولاد کے اندر مصیبت اور آفات کا سلسلہ ڈال دیتا ہے، پھر اسے صبر کی توفیق دیتا ہے۔ وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اس پر صبر کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو رب کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا ہو، اس مقام کو وہ پا لیتا ہے۔ بسا اوقات مصائب و آلام انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اگر بندہ اس حالت کے اندر اللہ کا صابر بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے کے اندر بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر حالات بہت بدلتے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر یہی گفتگو ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پہلے زمانے کے اعتبار سے جس وقت وہ دور تھا کہ لوگوں کا سفر کس پر ہوتا تھا؟ اونٹوں پر ہوتا تھا، گھوڑوں پر ہوتا تھا، اور گھوڑا اس کے پاس ہوتا تھا جس کو سمجھا جاتا تھا یہ بندہ بڑا صاحب حیثیت ہے۔ آج کے دور کے اندر سب سے ہلکی سواری آپ موٹر سائیکل کو لے لیں، موٹر سائیکل کا اور اونٹ کا آپس میں مقابلہ کریں تو کون آگے جائے گا؟ موٹر سائیکل ہی نا، اونٹ کو دورائیں استاد، موٹر سائیکل کو دورائیں۔ اب آج کے دور کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سواری موجود ہے؟ اس وقت جس کے پاس اونٹ ہوتا تھا وہ اس وقت کا بہت بڑا سرمایہ دار ہوتا تھا کہ اس کے پاس اونٹ کی صورت کے اندر کیا ہے، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا تھا اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بھی اونٹ پر سواری کر کے آ رہا ہے۔ نہیں، آپ اس سے بھی سمجھ لیں اس وقت کا بادشاہ اور آج کل کا جو موٹر سائیکل پر سواری کر رہا ہے وہ مقام کے اندر، سواری کے اندر آج کا موٹر سائیکل والا وہ تو اس سے سبقت لے گیا۔ اتنی ہماری زندگی خوشحال ہے، اتنی خوشحال ہے، اس کے باوجود جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں ناشکری کے کلمات کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس علاقے کے اندر سب سے غریب اور نادار میں ہی ہوں، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں مہنگائی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ یہ مہنگائی کس کا نتیجہ ہے؟ میں آپ کے سامنے رسول اللہ کے فرامین پیش کروں، قرآن کی آیتیں پیش کروں جس کے اندر یہ بات واضح ہے۔ جس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں اختیار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مصیبتیں، کئی آفتیں ان کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، ان پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اتنا بڑا علاقہ ہے، ہم چھوٹی باتوں کو نہیں لیتے، جو فرائض اور واجبات ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فرائض اور واجبات کو پورا کر رہے ہیں؟ فرائض اور واجبات جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے وہ ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر آپ وزٹ کریں، کئی ایسے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے، کسی کے 10 سال ہو گئے وہ حج پر گیا ہی نہیں، اس خوف سے نہیں گیا کہ اگر میں حج پر چلے گیا تو میری فیکٹری کا کیا بنے گا، میری کمپنی کا کیا بنے گا، اتنی میں چھٹیاں کر نہیں سکتا، چھٹیاں کروں گا تو پیچھے نظام کیا ہو جائے گا۔ اب ادھر کیا اس پر حج فرض ہو چکا ہے، حج فرض ہونے کے باوجود اس کو 10-15 سال ہو گئے ہیں وہ حج پر نہیں جا رہا، اتنا وہ تاخیر کر رہا ہے، اور مسلسل اس کے نامہ اعمال کے اندر حج کی تاخیر کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اگر دنیاوی طور پر دورے کرنے پڑ جائیں، اس کو مال لینا پڑ جائے چائنا سے، کیا خیال ہے؟ اس کو بتایا جائے کہ یعنی وہی تاجر جو تھا حج کی جب باری آتی ہے تو اس کو پیچھے کاروبار کی پڑ جاتی ہے، اب چائنا کہاں اور بیت اللہ شریف کہاں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کا عملی نمونہ ہے کہ ہماری نظروں کے اندر دین کی اہمیت نہیں رہی، دنیا کو ہم دین پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، حضور فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہ مدران حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی مستقبل کے حالات کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
اے میرے غلاموں ایک وقت تم پر آئے گا کہ تم پر کفر کی طاقتیں ہر طرف سے حملہ آور ہوں گی، اور کفر کی طاقتیں اس طرح حملہ آور ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی، حضور نے فرمایا جس طرح کھانے کا ایک تھال ہو، اس کے اندر کھانا رکھا ہو، اور چاروں طرف بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ایسے لوگ ہوں جن کو بہت زیادہ شدت کی بھوک لگی ہو، کئی دنوں سے بھوکے ہوں، سامنے کیا ہے؟ کھانے کا تھال ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بھوکے اس تھال پر کیا ہوتے ہیں، کھانے کے لیے بڑھتے ہیں، تو اس تھال کا پھر کیا حال ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کفر کی طاقتیں جو ہیں وہ تم پر حملہ آور ہوں گی، تمہاری مثال کھانے کے تھال جیسی ہوگی، ہر طرف سے کفر تم پر حملہ کرے گا۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی جس کی وجہ سے یہ کمزوری کے حالات ہمارے ساتھ پیش آئیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، تم تعداد میں زیادہ ہوگے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس وجہ سے کہ اس وقت لوگوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ کس کی؟ وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت۔ کس کی؟ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت یہ ہے ایک طرف دینی نظام ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ دنیا کا نظام ہے۔ اب اس مرحلے کے اندر دنیا دار وہ ہوگا جو دنیاوی نظام کو دین کے نظام پر ترجیح دے، جس طرح میں نے بھی مثال دی، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، حج کے لیے نہیں جا رہا، اور دوسری طرف دورہ چائنا کا ہو رہا ہے، بزنس کرنے کے لیے، چیزیں خریدنے کے لیے، کنٹینر خریدنا ہے، وہاں پر جناب والا چائنا جانے کے لیے تیار ہے۔ اب اس کو کہا گیا یار حج کر لو، وہ کر لیں گے، ابھی میری عمر سارے پہلے میں سابقہ مکمل کر لوں، بچے ابھی جوان ہو گئے ان کی شادیاں کر لوں، پھر میں نے حج ہی کرنا ہے، پھر مجھے آنے مسجد میں دیکھنا ہے، اتنی دیر تک موت آ کر اس کو قبر میں پہنچا دے۔ یہ انسان کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان لمبی لمبی امیدیں بناتا ہے، اور ابھی تو تم جوان ہو، ابھی بچوں کے لیے کچھ بنا لو، بچوں کے لیے، اور جن بچوں کے لیے بنانا ہے پھر وہ بچے بعد میں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں مانگتے۔ ایسے سے ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے بندے آتے ہیں آ کر کہتے ہیں قاری صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ والد گرامی کو پردہ دے دے۔ کیوں جی؟ اس وجہ سے کہ گھر کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی، جائیداد کا مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے جائیداد بانٹنی چاہیے، لیکن والد صاحب دستخط یہ جائیں گے تو کام ہوگا۔ جو اولاد دنیا کے اندر باپ کے لیے مرنے کی موت کی دعا کر رہے ہیں، اس نے مرنے کے بعد خاک اپنے باپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس وجہ سے آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنی لائن کو اللہ کے ساتھ ٹھیک کریں، اللہ کے نبی کے ساتھ ٹھیک کریں۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد تو اولاد رہی، جو غیر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا بنا دیتا ہے، ان کے اندر بھی اللہ پہچان پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں آج بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اب یہ اگلا مہینہ آ رہا ہے سفر مظفر کا، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں سے چلے؟ افغانستان سے چلے، کہاں پر آ کر ڈیرا لگائے، اور آپ دیکھیے گا کہ عرس مبارک پر لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ کیا داتا صاحب سے کوئی ان کا رشتہ داری کا تعلق تھا کہ داتا صاحب میرے فلاں رشتہ دار لگتے تھے؟ کون سا رشتہ تھا؟ وہی رشتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا رہتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ فرماتا ہے رحمان اس کی محبت کو دنیا کے اندر بکھیر دیتا ہے۔ اب دیکھیں قبر انور کے قریب ہمہ وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور آج باپ کی قبر پر حفاظ کو بلایا جائے کہ یار آ کر باپ کی قبر پر قرآن پڑھ دو تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ بھی آئیں گے 1 گھنٹے کے لیے پڑھیں گے، پھر کہیں گے مدرسے واپس جانا ہے، وہ بھی یعنی رسمی طور پر پڑھنے کے لیے آئیں گے، لیکن وہ کون سی طاقت ہے جس نے داتا لیجویری کے مزار پر لوگوں کو بٹھا دیا ہے؟
کوئی آتا ہے کوئی کہتا ہے میں نے منت مانگ کر آیا ہوں، نیت کر کے آیا ہوں کہ میں نے 3 دن کے اندر پورا قرآن مکمل کرنا ہے، اور پورا قرآن مکمل کر کے اس کا احصال ثواب کس کو پیش کرنا ہے؟ داتا صاحب کی روح کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ وہی نظارہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کا ہو جاتا ہے، تو پھر کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تو زندگی رہی، اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا ذکر ختم نہیں ہونے دیتا۔